آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 110 اور 111 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، فاختلف فیہ، تو اختلاف کیا گیا اس میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی، اور موسیٰ کی زندگی میں اور اس کے بعد اس میں اختلاف کیا گیا، کسی نے تسلیم کیا، کسی نے انکار کر دیا، یا کسی نے کچھ احکام مان لیے، کچھ نہیں، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی غالب اکثریت نے موسیٰ کے حکم پر ارض مقدس شام کے حصول کے لیے جہاد پر نکلنے سے صاف انکار کر دیا، اور کہہ دیا کہ جا تو اور تیرا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ پھر موسیٰ کی وفات کے بعد ان پر بہت سے دور آئے، کبھی غالب رہے، مثلا یوشع بن نون کا دور، داؤد سلیمان کا دور، کبھی مغلوب رہے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں ایسا اختلاف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق 72 گروہوں میں بٹ گئے۔ انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق کتاب اللہ کی معانی میں تحریف کی، غلط تعویلیں کی، معانی بدلے، پھر الفاظ میں بھی تحریف کر دی، جیسے کہ فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں۔ پھر اپنے احبار رہبان یعنی علماء درویش کو اللہ تعالیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا، ان کی فقہ، ان کی اقوال و فتاوی کو یہ درجہ دیا کہ وہ حرام کو حلال کہتے تو حلال سمجھ لیتے، حلال کو حرام کہہ دیتے تو حرام سمجھ لیتے۔ فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے عالموں درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ ان کے دنیا پرست علماء اللہ کی کتاب لوگوں کو سناتے ہوئے زبانوں کو ایسا پیش دیتے کہ لوگ سمجھیں یہ اللہ ہی کی کتاب سنا رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی۔ پھر صاف دعویٰ کر دیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے شرع کا حکم ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، اور بے شک ان میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب پڑھنے کے ساتھ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے بد نصیب تھے جو اپنے ہاتھوں سے فتوے لکھ کر کہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ وہ سب کچھ انہوں نے اپنی کسی دنیوی خواہش کو پورا کرنے کے لیے لکھا ہوتا، گھڑا ہوتا، اللہ کا حکم ہرگز نہ ہوتا، اور جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھے تھے۔ فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون، پس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے
ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو وہ کماتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ صراط مستقیم پر قائم رہے، یہ وہ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور سنت پر کسی تبدیلی یا تحریف کے بغیر قائم رہے، یہ نجات پانے والے تھے۔ اور ان کے بہت سے لوگ اللہ کے احکام کے نافرمان ہو گئے اور مذکورہ ہیرا پھیریاں کرنے والے بن گئے، یا ایسی ہیرا پھیریاں کرنے والوں کے پیروکار بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم امت مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، ان میں سے ایک جماعت درمیانے راستے والی ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ برا ہے جو کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ سارا نقشہ آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو ہماری امت مسلمہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اوپر اہل سعادت اہل شقاوت کا حال بیان کرنے کے بعد آخر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر آج یہ لوگ آپ پر نازل شدہ کتاب قرآن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں تو آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے تورات کے ساتھ بھی لوگ یہی معاملہ کر چکے ہیں۔ یعنی جس طرح آج قرآن کے بارے میں اختلاف کیا جا رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ پہلو کی کہانی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ بیان کی جادوگری ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن اس نبی کا تصنیف کر دے، کوئی کہتا ہے کہ یہ کسی دوسرے سے سیکھ کر یہ قرآن پیش کر رہا ہے، اور یہ حق پرست گروہ اسے منزل من اللہ بھی سمجھتا ہے۔ اس طرح تورات میں بھی اختلاف کیا گیا تھا اور لوگوں کا یہ جرم اتنا شدید ہے جس پر انہیں فوری طور پر ہلاک کیا جا سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے تمام حجت لوگوں کی آزمائش کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، اس لیے فوری طور پر نہ قوم موسیٰ ہلاک کی گئی تھی اور نہ آپ کی قوم کو ہلاک کیا جائے گا۔ ان کے انکار کے باوجود اس کتاب میں سے بصیرت افروز دلائل ضرور موجود ہیں جنہوں نے ان کے دلوں میں اس کی سچائی کے متعلق شک ڈال کر انہیں بے چین کر رکھا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات سابقات جو پہلے طے چکی ہے مِن رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، موسیٰ سے پہلے جہاد کا حکم نہ تھا، اسی رسول کی نافرمانی پر آسمان سے عذاب اتر آتا تھا، پھر ان کے غرق ہونے کے بعد جہاد کا حکم ہوا۔ اب یا تو کفار کو مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب دیا جائے گا، جیسے فرمایا قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ چنانچہ یوشع بن نون، طالوت، داؤد، سلمان وغیرہ ہم کے جہاد اس بات کی دلیل ہے۔ اگر مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب نہ ہوا تو پھر آخرت کو ہوگا۔ اگر یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان پر پہلی قوموں کی طرح عذاب آ چکا ہوتا۔ ہاں، محدود پیمانے پر اللہ تعالیٰ کی سزا کا تازیانہ اب بھی برس سکتا ہے اور کبھی کبھی برستا بھی رہا ہے، جیسے کہ اصحاب سبت پر برسا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرمان کے مطابق ہماری امت میں بھی ایسے واقعات پیش آئیں گے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ دنیا میں سچ اور جھوٹ صاف نہ ہو، وَإِنَّهُمْ، اور یقیناً وہ، لفی شک، ایسے شک میں ہیں، مینو، اس سے جو انہیں مریب، بے چین کرنے والا ہے۔ انہم لفی شک منہ مریب، بعض مفسرین اس کی تفسیر کی ہے کہ موسیٰ کی قوم تورات کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا ہے، نہ اسے اس کے سچا ہونے کا یقین ہے نہ جھوٹا ہونے کا، اور حق کا انکار کرنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان کا دل اسے سچا مانتا ہے مگر دنیاوی خواہشات اسے ماننے کی اجازت نہیں دیتی، اسی تذبذب میں کفر پر دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان نہ لانے والے قرآن کے متعلق بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا ہیں، اور پہلی تفسیر زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ ذکر موسیٰ، تورات اور ان کی قوم کا ہو رہا ہے۔ واللہ عالم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر اہل مکہ قرآن کریم مطلب دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس سے پہلے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اس میں بھی لوگ دو مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، جس نے قرآن کریم کو بعض نے اللہ کا کلام مانا اور اکثریت نے اس کا انکار کیا، تو یہی کچھ قبل ازیں تورات
ذات کے سامنے بھی ہو چکا۔ آپ پریشان غمزدہ نہ ہوں، ایسا ہوتا ہی آیا ہے بلا شبہ اگر تیرے رب کی طرف سے جھٹلانے والوں کے لیے اور ایک وقت عذاب مقرر نہ کر دیا ہوتا تو ان کو ابھی اختلاف کرتے ہی عذاب مبتلا کر دیا جاتا، لیکن چونکہ اختلاف کرنے والوں کے لیے ایک وقت عذاب کا علم الہی مقرر کیا جا چکا ہے، لہذا اس کا فیصلہ بدلا نہیں جاتا، اس لیے فیصلے پیش نظر ان پر فوراً عذاب نہیں اتر رہا۔ ہاں چاہیے تو یہ تھا کہ منکرین پر فوراً عذاب آ جاتا تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا باعث ہوتا، لیکن پھر اس کو مجبور کرنا ہی کہا جاتا، اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ کسی کو مجبور کر کے اس سے کچھ منوایا نہ جائے، بلکہ ماننے نہ ماننے کے معاملے میں انسان کو آزاد رکھا گیا ہے، اور ایک حد تک اس کو اختیار دیا گیا ہے جو اس سے سلب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسی اختیار کے باعث وہ مکلف قرار پایا اور اس کو مجبور محض نہ بنایا گیا ہو، تاکہ اس سے اس کے کیے کی بات پرس ہو سکے۔ اس چیز نے ان لوگوں کو شبہ مبتلا کر رکھا ہے اور اس کی نسبت وہ حیرانی میں پڑے ہیں، حالانکہ اگر ذرا بھی غور و فکر سے کام لیا جاتا تو اس میں حیران پڑنے کی کوئی بات نہ تھی۔ وَإِنَّ كُلًّا اور بے شک ہر ایک کو لما اس وقت لَيُوَفِّيَنَّهُمْ البتہ ضرور پوری جزا دے گا ربو کا آپ کا رب اعمالہم ان کی عملوں کی۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ کل میں تنویر عوض کی ہے، یعنی اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، اصل میں تھا کلہم یا کلھا اولائی یہ سب لوگ، لما کا معنی جب ہے، یہ حرف شرط ہے جس کی شرط محذوف ہے، لیوفینہم اس کی جزا ہے، وہ محذوف شرط لما کے معنی کے مطابق نکالی جائے گی، یعنی لما جاء اجلہم یعنی بے شک یہ سب لوگ جب ان کا وقت آئے گا تو یقیناً انہیں ان کا رب ان کے اعمال کا ضرور پورا بدلہ دے گا۔ چونکہ وہ لوگ قیامت کے منکر تھے اس لیے اس جملے میں کئی طرح سے تاکید آئی ہے، ان لام تاکید اور نون ثقیلہ، لما کا مابعد حذف کرنے سے بھی ایک حیبت پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ خود لفظ لما میں وقت کا مفہوم شامل ہے، یعنی جب وہ وقت آئے گا۔ ان کل لما کہ یہ سب سے واضح اور آسان توجیہ ہے، مختصر یہ ہے کہ کل نے اس کے پڑھنے یعنی تلفظ کرنے میں اور اہل لغت اس کے معنی بیان کرنے میں اور اس کو مختلف تراکیب سے مرکب کرنے اور معنی بیان کرنے بہت کچھ بیان کی ہے۔ انہی نظائر میں سے چند باتیں ہم نے عرض کر دی، ورنہ معنی کے اعتبار سے بات بالکل صاف ہے، اس میں کوئی گنجلک نہیں، اور رسم الخط اور اعراب کی حالت یہی درست ہے جو زیر تلاوت ہے۔ زیادہ گہرائیوں میں جانے کے لیے نحویوں سے استفادہ کریں۔ انہو بما بے شک وہ ساتھ اس کے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، خبیر اور خوب خبردار ہے، یعنی تصدیق کرنے والے ہوں یا تکذیب کرنے والے ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اعمال کی پوری جزا دے گا۔ تصدیق کرنے والوں کو ان کی تصدیق کی بنا پر جنت ملے گی اور انکار کرنے والوں کو ان کے انکار کی وجہ سے جہنم نصیب ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال سے خبردار ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس آیت میں نیکیاں کرنے والوں تصدیق کرنے والوں کے لیے بھی تو بشارت ہے کہ وہ نیکی کی جزا پائیں گے، کافروں تکذیب کرنے والوں کے لیے وعید ہے کہ وہ اپنے عمل کی سزا میں گرفتار ہوں گے۔ انہو بما یعملون خبیر اس اعمال کی جزا پوری دینے کی وجہ بیان کی ہے کہ وہ ان کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، اس لیے عمل نیک ہو یا بد اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے، اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔